بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شام کو ریڈیو والوں کا فون آیا کہ یہ جو بیان ہوتا ہے اس کو ہم ریڈیو پر نشر کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ اس میں کیا بخل، جس طرح آپ حضرات سنتے ہیں پہلے سے انٹرنیٹ پر ہے، اس پر جا کر جو لوگ سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ریڈیو والے بھی صحیح، تو میں نے ان کو جی ہاں ٹیکسٹ کر دیا۔ پھر سوچا کہ ریڈیو پر، ٹی وی پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ تو بڑے مہذب انداز میں، بہت سنجیدگی سے، کوئی خاص موضوع بڑی ادبی زبان کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ تو بھاڑے کے ٹٹو کا ہے۔ تو پھر ذرا سی دیر کے لیے کہ چلیے آج سے بات دوسرے طریق سے بھی کی جا سکتی ہے، اور کوئی دوسرا موضوع بھی نیا بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کس موضوع پر تقریر کریں گے، بیان کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ بندہ اور مالک کا رشتہ جڑا رہے، اس پر بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے بیان ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 3 حدیثیں وہاں سنائی تھی، جو آخری وقت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ تو بڑا پیارا موضوع ہے کہ جو ہمارے بزرگ حافظ محمد علی خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں فالج ہو گیا تو اپنے جسم سے ناراض ہیں اور اسے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاڑے کا ٹٹو، اس نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ تو وہ بھاڑے ہی کا سمجھتے ہیں، کیوں کہ وہ تو کسی اور کا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، علماء کرام، بعض نیک لوگ مستثنیٰ ہیں، ان کو چھوڑ کر سبھی کی نعشوں کا قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہے، وہ تو کیڑوں مکوڑوں کی ہے، ان کی خوراک بنتی ہے، ان کا حصہ ہے۔ اور یہ اس پر ناراض کیوں ہو رہے ہیں کہ وہ، میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا نام یوسف، جس کا نام عبداللہ، ابراہیم، وہ الگ ہے، اور یہ باڈی، ہاتھ پیر جسم، یہ الگ چیز ہے، جس کو وہ بھاڑے کا ٹٹو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھاڑے پر مجھے ملا ہوا ہے۔ تو جب یہ سوچ کر اسے استعمال کرتے ہیں یہ حضرات،
تو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ خرقی کو سمجھانا پڑا ابن القاسم مالکی کو کہ حضرت ساری عمر سے آپ 360 دن روزانہ 2 قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ان علوم کا کیا ہوگا؟ تو تب جا کر انہوں نے کم کیا، تو روزمرہ کے 2 قرآن شریف کے بجائے 1 کیا۔ کیوں؟ کہ اس کو بھاڑے کا ٹٹو ہی سمجھتے ہیں کہ اس سے تو جتنا کام لیا جا سکے لیتے ہی رہو۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم ان تمام اعضاء کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہوں وہ، کہ مجھے تکلیف ہوگی، مجھے سر درد ہوگا، میں بیمار ہو جاؤں گا، زیادہ پڑھوں گا، میں نہیں سوؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ وہ نہیں سوچتے تھے، کبھی نہیں سوچتے تھے۔ وہ تو اس سے کام لیتے ہی رہتے تھے، چاہے اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کہ ان کے سامنے تھا کہ اذکر اللہ، قرآن کہتا ہے بار بار کہ اللہ کو یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو۔ فقرؤ فقرؤ وقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن کو پڑھو، پڑھے جاؤ۔ تو وہ پڑھتے ہی رہے کہ کہتے ہیں یہ زبان، یہ اعضاء ہیں اس کے لیے کہ اس سے یہ کام لیا جائے، اگر یہ کام نہ لیا جائے تو اس سے اور کیا کام لینا ہے۔ اس لیے وہ اس کو برابر استعمال کرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ قدس الروح نے میری حاضری لی رمضان میں، ظہر سے پہلے پوچھا کہ آج کتنے پارے پڑھے؟ میں نے عرض کیا حضرت آج صرف 3 پڑھے۔ کیوں صرف 3؟ تو میں نے کہا صبح سے سر درد بہت تھا۔ تو حضرت کا جواب سنیے، حضرت نے فرمایا کہ پڑھنا تو زبان سے ہو، سر درد کو اس میں کیا دخل؟ تو حضرت کو ساری عمر ہم نے دیکھا کہ کوئی بیماری، کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی تھی، نہ تصنیف سے، نہ تدریس سے، نہ تلاوت سے، نہ معمولات سے۔ وہ جو 10 پارے پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہی ہیں، چاہے کتنی طبیعت خراب کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں نے مثال دی تھی وہاں کہ جب حضرت کو ایک دفعہ کوئی ڈول بھر کر، گھڑا بھر کر خون نکل گیا نکسیر کے ذریعے، تو اس وقت تو اطباء نے کہہ دیا کہ بالکل صاحب فراش، ہر وقت نگرانی، کہ بالکل اٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں وہ حضرت نے کتابیں لکھوائی ہے جو فضائل کی کتابیں ہیں، ان میں سے بعض کتابوں کے شروع میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مجھے دوسرے کاموں سے اطباء نے منع کر دیا تھا، تو اس لیے میں یہ لکھوا رہا ہوں۔ تو ان حضرات نے اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں، بھاڑے ہی کا سمجھا، بھاڑے کا ٹٹو۔ اسی لیے عبد الاول سجزی بہت بڑے محدث، اور کیسے بہت بڑے محدث بنے؟ جس طرح ہم تو 7 برس میں ناظرہ بھی شروع نہیں کرواتے، انہوں نے حدیث کے حلقوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا 7 برس کی عمر سے، اور ان کے ابا جان ان کو لیے پھرتے تھے، حلقوں میں لے جاتے تھے۔ تو اسی دوران میں پھر پتہ چلا کہ فلاں جگہ بوشنج میں بہت بڑے محدث ہیں، تو ابا جان نے کہا بیٹا چلو وہاں چلتے ہیں۔ تو کتنا دشوار گزار جنگل اور پہاڑوں کا سینکڑوں میل کا سفر، ہرات سے لے کر بوشنج تک، تو وہ سارا سفر انہوں نے 7 سالہ بیٹے کو لے کر طے کروایا۔ اور کیسے طے کروایا؟ کسی ٹٹو پر نہیں، گدھے پر نہیں، گھوڑے پر نہیں۔ یہ گزشتہ سال تو ہمارا موضوع تھا ادب رمضان میں، تو
ادب کہ حدیث پاک کے حصول کے لیے ہم جا رہے ہیں تو وہاں تو سر کے بل جانا چاہیے. جیسے 3-4 روز قبل ایک جنرل صاحب کا قصہ سنایا تھا کہ ریاض سے مدینہ منورہ سینکڑوں میل 1,500-2 ہزار کلومیٹر کے قریب وہ پیدل وہاں سے حاضری کے لیے اور سلام پیش کرنے کے لیے چل کر آتے تھے. تو اسی طرح ان کے ابا نے 7 سالہ بیٹے کو ساتھ لیا اور چل رہے ہیں. تو رستے میں جہاں کہیں گزر ہوتا تو وہ لوگ منت سماجت کرتے، پیشکش کرتے کہ ہمارا گھوڑا ہے، اس پر سوار ہو جائیں، یہ سواری ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں. تو کہنے لگے او توبہ توبہ، حدیث پاک کے لیے سفر اور سواری پر جا کر؟ نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ چلتا رہے گا اور جب یہ تھک جائے گا تو میں اس کو کندھے پر اٹھا لوں گا. تو اسی طرح ان کے صاحبزادے کا بیان ہے. عبدالاول سجزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب تھک جاتا تھا تو ابا جان پھر دیکھتے کہ اب چلا نہیں جاتا مجھ سے تو مجھے کندھے پر اٹھا لیتے تھے، اور اسی حال میں بوشن تک سفر کیا. بڑی انہوں نے اب اس جسم کو سمجھا ہی نہیں، اس کی ضرورتوں کو بھی نہیں سمجھا کہ یہ اس کی کوئی ضرورتیں بھی ہیں، کس کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، پانی چاہیے. جیسے حضرت رائے پوری قدس روح کا حال سنایا کہ وہ ساری خانقاہ کے مہمانوں کو کھلا رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے ہیں، سب چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو جلی ہوئی روٹیاں اکٹھی کر کے پانی میں بھی. ایک دوسرے بہت بڑے محدث ہیں زین زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے محدثین میں، 10ویں صدی کے سب سے بڑے محدث. تو انہوں نے اپنے متعلق لکھا ہے کہ میں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی محدثین کے حلقوں میں پہنچ جاتا تھا، پڑھتا رہتا، سنتا رہتا، لکھتا رہتا، اسی میں مشغول رہتا. نہ کھانے کا خیال، نہ پینے کا خیال، کسی چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں. کہتے ہیں جب شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، جب ساری خلقت جا کر سو جاتی، تمام اساتذہ محدثین اپنے گھر تشریف لے جاتے، میں اکیلا رہتا. تو اس وقت خیال آتا کہ اوہو تو دن بھر ایک لقمہ کھایا بھی نہیں. تو ہمارے والد صاحب کے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ڈسٹ بن میں سے سوکھے ٹکڑے تلاش کر کے ایک کپڑے میں باندھ لیا کرتے تھے اپنے عصا کے ساتھ، تو اسی طرح زین زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں پھر اس وقت آدھی رات کو نکلتا. لوگوں نے اس وقت ڈسٹ بن بھی نہیں ہوتے تھے، ویسے کوڑے پر پھینکتے تھے. کوڑے پر سے یاد آیا کہ حضرت شیخ قدس روح کے یہاں مہمانوں کے لیے اور عزیز و اقربا احباب متعلقین ان کے لیے سب کچھ تھا، اپنے لیے کچھ نہیں. اپنے لیے کیا تھا کہ حضرت پیٹیاں منگواتے تھے، وہاں لکڑی کی کے صندوق میں پیٹیوں میں آم ہوتے ہیں. تو فرماتے کہ بھئی یہ ناظم صاحب کے یہاں ایک پیٹی بھیج دو، یہ فلاں کے یہاں یا فلاں کے یہاں، ساری بھیج کر پھر جو کھلی جاتی ہیں تو فرماتے کہ اس میں سے جو سڑے ہوئے ہیں ایک طرف رکھ لو، اور سارے تقسیم کر کے جو سڑے ہوئے ہیں پھر فرماتے کہ اس میں سے کاٹ لو، لاؤ کھاتے ہیں ہم. تو اپنے لیے وہ چلے ہوئے آم. تو اسی طرح تربوز کا موسم تھا تو حضرت نے
تربوز منگوائے، ہر جگہ بھجوائے. پھر جو وہاں مہمان تھے ان کے لیے ہمیں حکم فرمایا کہ وہ دسترخوان پر رکھنے کے لیے کاٹ لو. تو ہم لوگوں نے کاٹ کر کے مہمانوں کو پیش کر دیے. حضرت کو مغرب کی نماز کے وقت ہم لے کر جا رہے ہیں. تو جب حضرت کچے گھر سے نکلے تو دائیں طرف حضرت کا کتب خانہ یحیوی اور الٹے ہاتھ پر وہ کوڑا پھینکا جاتا تھا. سب محلے والے وہاں گندی چیزیں وہاں پھینکا کرتے تھے. تو حضرت کی ویل چیئر جب وہاں پہنچی، حضرت کی نگاہ پڑی تربوز کے چھلکوں پر، تو حضرت نے فرمایا ٹھہرو اور قریب لے لو، گاڑی اور قریب کی اٹھاؤ. تو اس کا جو سرخ حصہ دیکھا تو جلال آ گیا. حضرت اتنے ناراض ہوئے کاٹنے والوں پر، یہ کس احمق نے کو کاٹنے کے لیے بٹھا دیا، اٹھاؤ سب، جتنے سرخ حصے والے ہیں سب اٹھاؤ. تو کوڑے پر سے وہاں سے اٹھوایا سارا، اور اس کے بعد فرمایا اس کو دھو لو اور سرخ حصہ کاٹ کر رکھ لو. جب فارغ ہو کر عشاء کے بعد تشریف لائے تو فرمایا بھائی جس کا جی چاہے اس میں سے وہ کھائے، اور یہ کوڑے پر سے اٹھا کر کے اس کو صاف کر کے کاٹا گیا ہے، جس کا جی نہ چاہے وہ نہ کھائے. تو حضرت نے خود اسے نوش فرمایا. تو یہ زین زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے ہیں، مصر میں تھے اور وہاں بھی تربوز عام. تو فرماتے کہ آدھی رات کو میں تربوز کے چھلکے تلاش کرتا جو لوگوں نے کھا کر پھینکے ہوئے ہیں، تو اس میں سے جتنا حصہ کھانے کے قابل ہے وہ کاٹ کاٹ کر میں اپنے استعمال میں لاتا، اور اسی پر ساری عمر، کہتے ہیں کوئی 10-20 برس رہے. یہی ایک غذا تھی ان کی، روز رات کو چھلکے تلاش کرنا تربوز کے. تو انہوں نے ہماری طرح سے اس جسم کو اپنا نہیں سمجھا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، اس کو کوئی لذیذ چیزوں کی خواہش ہے. اس نفس کو، جسم کو کبھی نہیں سوچا. تو اس کا بدلہ کیا ملا؟ تکلیف تو اٹھا لی انہوں نے. یہ سارے جو اٹھاتے ہیں، میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ انتہائی دنیا کے سب سے زیادہ ذکی اور تیز دماغ والے انسان ہوتے ہیں یا اللہ والے. یہ ٹٹو کہنے والے کہ باڑے کا ٹٹو، من اذکیاء العالم، دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی ذکی اور عقل مند ہوتا نہیں. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ذکی اگر دیکھنا ہو تو ان حضرات کے واقعات آپ پڑھیے، ان کے حالات کو غور سے پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا ذہن رسا ان کو عطا فرمایا تھا. تو یہ ساری عمر جو کاوش کرتے رہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا انہوں نے کیا بدلہ پایا؟ دنیا تو سمجھتی ہوگی کہ بھئی یہ کچھ کام کر لیتے ہماری طرح سے، تو جس طرح ہم نے مکان بنا لیا، دکان بنا لی، ہم نے پیسے بنا لیے، اچھی کاریں بنا لی، آرام کی زندگی. لیکن یہ کاہے کے لیے آرام کی زندگی؟ یہ جو سڑے گا، یہ تو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ تو کیڑوں کی خوراک بننے والا ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور یہ تو آپ کا دشمن بننے والا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، کہ منہ پر قیامت میں مہر لگا دی جائے کہ چپ، زبان بند. اور ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہ تجھ سے اس نے کیا کام لیا تھا، پیر سے پوچھا جائے گا کیا کام لیا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا کام لیا تھا. تو سب دشمن بن کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ آنکھ کہے گی کہ اس نے فلاں 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 جگہ دیکھا تھا، تمام گناہ گنوائے گی. ہاتھ پیر گنوائیں گے کہ مجھے فلاں جگہ لے گیا تھا، فلاں حرکت میرے ذریعے اس نے کی تھی.
تو یہ جو ہم راحت جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم راحت پہنچا رہے ہیں اپنے جسم کو، اس کا نتیجہ یہ آنے والا ہے کہ یہ دشمن بنیں گے اور ہمارے خلاف گواہ بنیں گے. وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ. لیکن حضرت زین زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جسم کو اپنا نہیں سمجھا. وہ آدھی رات کو تربوز کے چھلکے کوڑے پر سے اٹھا کر کے صاف کر کے اسے کھایا کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ملا کہ وہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں. ان کے متعلق بامخرمہ نے لکھا ہے کہ 10ویں صدی کا مجدد زین زکریا انصاری. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے حالات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مبارک مہینہ ہے اسے وصول کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ تعالی